امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے ایک رسالہ تیار کیا ہے، جشن ولادت کی تیاری کیسے کریں۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہیں، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور فیضان مدینہ، امام مساجد، نیک اعمال، قافلہ۔ پاکستان میں 77 ہیں، ویسے دعوت اسلامی کی 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں۔ یہ شعبے اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد کی تیاری کیسے کریں، اس کے اندر الحمدللہ ان کے لیے مدنی پھول موجود ہیں۔ آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ کسی کام کو سیکھ کر کیا جائے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ترغیب کے بعد کتنی رغبت ہوتی ہے، کام میں کتنی ترقی ہوتی ہے، کچھ یہ بھی ہمیں بتا دیں، اور یہ بھی فرما دیں کہ آپ کے اندر یہ عید میلاد النبی منانے کا جذبہ کہاں سے آیا۔ ماشاءاللہ آپ کا اتنا جذبہ کہ آپ کو فریکچر ہو گیا، مگر آپ نے کرائے پر سوزوکی لے کر اپنے مبارک پاؤں پھیلا کر بھی جلوس میلاد میں شرکت کی۔ اور یہاں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ رات اجتماع میں کہتے ہیں یار تھک جاتے ہیں، اور پھر آتے تو ہیں لیکن وہ آتے آتے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جلوس شروع میں کم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو ایسا کوئی جذبہ ہمیں مل جائے، آپ اپنے جذبے کا ذرا بتا دیں تاکہ ہم بھی جلوس میلاد میں بالکل وہ جذبے کے ساتھ مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے شعبے کا بینر اٹھاتے ہوئے شرکت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اب اگر نہیں سیکھیں گے تو جیسے کہ نماز سیکھتے نہیں ہیں تو غلط سلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ جو سیکھتے ہیں وہ درست نماز پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی کام ہے نا سیکھنے سے آئے گا۔ یہ رسالہ جو ہے یہ ہمیں سکھائے گا کہ ٹھیک ہے بچپن سے جشن ولادت مناتے، ایک طریقہ، ایک اصول، ایک ادب آداب سیکھنے کو ملیں گے، اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ثواب ملے گا۔ ورنہ اگر معلومات نہیں ہوگی تو پھر الٹا گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر گناہ کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ نیاز جو بانٹتے ہیں، ٹرکوں سے پھینکتے ہیں ہمارے یہاں جلوسوں میں، یہ آتا ہے زمین پہ، یہ لوگوں کے پاؤں میں، اور جو اس کا مطلب حال ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ کوئی یار یوں پھینکیں، اس کی لاتوں میں آ رہی ہے، اس کے قدموں میں آ رہی ہے، توبہ استغفر اللہ، تو پھر تو بانٹو ہی مت یار، یہ بھائی سے اپنے گھر میں رکھو اور اپنے اوپر خرچ کرو۔ اگر یہی حال کرنا ہے تو بانٹنا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں دو۔ ایک پیس کیوں دیتے ہو، تھیلا بھر بھر کے دو یار، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ تو یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں، ہر سال سمجھاتا ہوں، لیکن یہ تھوڑی یہ لوگ سن رہے ہوتے ہم کو، لیکن شاید کوئی سن لے تو اس کے اختلاف تو کوئی بھی نہیں کرے کہ بات تو صحیح ہے یار، پھینکنا ہے کیا تک کے یار، خالی مزہ لینا ہے، تفریح لیتے ہیں نا، پھینکا اس کو، مارا اس کو، ڈالا تو مزہ آتا ہے۔ تو اب یہ کہ نیاز مزہ لینے کی تو ہے، لیکن کھا کر مزہ لیں، کسی کو دے کر خوش ہو کر مزہ لیں، کون منع کرتا ہے وہ؟ اس طرح کے آداب امید ہے اس میں لکھے ہوں گے، تو یہ پتہ چلا تو بچے گا، نہیں تو جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ کر ہی رہے نا۔ اس جلوس میں بھی شاید آپ دیکھیں گے تو یہ کر رہے ہوتے بیچارے، پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ تو یہ رسالہ آپ ضرور حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کو تقسیم کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب کو دیں، خطیب صاحب کو دیں، اور گھر گھر اپنے محلے میں، گھروں میں پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا کہ اگر یہ رسالہ پڑھ کے پھر عمل ہوگا نا تو پھر وہ ہمارا جلوس بھی مزید اس میں احترام بڑھے گا، اس کی ڈسپلن بڑھے گی۔ کئی مسائل ہوتے ہیں نا، ان سے انشاءاللہ جان چھٹے گی۔ اب میرے لیے کچھ کہا تھا، میرا فریکچر ہوا تھا، دعوت اسلامی کا دوسرا سال تھا، پر نیا بالکل دعوت اسلامی کا ماحول تھا، پلستر لگا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ ہم دو، ایک نے میرا تعاون کیا، تو میں نے کہا 50 روپے میں نے ڈالے، اور میرے دوست نے 50 روپے ڈالے، اور جو یاد پڑتا ہے ہم 100 روپے کی سوزوکی بھاڑے میں لی، وہ کرائے پر، اور ہم مطلب اس جلوس میں بیٹھ گیا، اور میری سوزوکی بھی مجھے لے کے چلتی رہی۔ الحمدللہ میں نے یوں جلوس میں حاضری لگائی تھی، شرکت کی تھی۔ الحمدللہ شوق تھا، جذبہ تھا، اللہ کی رحمت۔ اب یہ کہ یہ کیسے پیدا ہوا، اللہ نے دیا، اس کا کرم ہے۔